اسلام آباد میں بزنس کانفرنس معروف کاروباری شخصیات اور مختلف شعبوں کے ماہرین شریک ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی موجود تھے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ ملک کے تمام شعبوں کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ گزشتہ 4 سال میں 2 کروڑ افراد خط غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے۔ عمران خان کے معاہدے پر عمل کرتے تو پیٹرول 300 روپے لیٹر ہوتا۔ ان پچھلے 4 سالوں میں 20 ملین یا 2 کروڑ لوگ جو تھے وہ خط غربت کے نیچے چلے گئے، اور وہ اس لیے چلے گئے 6 لاکھ لوگ جو تھے آپ کے وہ ان امپلائڈ کر دیے گئے۔ لیاقت علی خان سے لے کر اتنے وزرائے اعظم آئے، سب نے 71 سالوں میں جو لون لیا وہ 24,952.9 ارب روپے کا تھا۔ 25,000 ارب روپے کہہ دیجئے، صرف 4.25 سال میں عمران خان نے 20,000 ارب روپے کا لون لیا ہے۔ آج اگر میں شوکت ترین صاحب کے معاہدے پہ، عمران خان صاحب کے معاہدے پہ چلتا تو یا تو نوکری سے نکالا جاتا، یا اگر میں چلتا تو اس وقت 300 روپے کا پیٹرول اور ڈیزل ہوتا۔ جب ان کو یہ لگا کہ ان کی حکومت جا رہی ہے تو یہ ٹریپ ہمارے لیے لے گیا۔ ان کی رخصتی سے 2-4 دن پہلے 30 مارچ کو انہوں نے لیٹر لکھا ایک رشیا کو کہ ہم کو آئل دے دو۔ رشیا نے اس کا لیٹر کا جواب بھی نہیں دیا۔ اگر لے سکتے تھے تو خان صاحب کو مارچ میں آئل لے لینا تھا، سستا مل رہا تھا تو لے لیتے، کس نے روکا تھا؟ اور اگر ہمیں آج 30 روپے سستا مل رہا ہو تو ہم تو فوراً لے لیں گے۔ ہم کو مشکل حالات میں پاکستان ملا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ اس کو بہتر حالات میں چھوڑ کے جائیں گے۔ 14 ملین پاکستانیوں کو، وچ از 1/3 آف پاکستانی، 8.5 کروڑ پاکستانیوں کو ہر مہینے اسٹائپنڈ دیں گے انشاءاللہ اگلے پورے سال کے اندر۔ 40,000 سے کم آمدن کے تمام لوگ جو ہم کو اپلائی کریں گے ہم ان کو دیں گے، اور ان کو اس مہینے رجسٹر کر لیں گے۔ جو بسٹ میں نہیں بھی ہوں گے ان کو ہم سارا سال انشاءاللہ دیتے رہیں گے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ وفاقی کابینہ نے ہفتے کی چھٹی بحال کر دی۔ تمام سرکاری اداروں میں پیٹرول کے استعمال پر 40% کٹوتی، بیرون ملک دوروں، نئی گاڑیوں کی خریداری، سرکاری لنچ، ہائی ٹیز اور ڈنر پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ جمعے کو ورک فرام ہوم کی تجویز پر کمیٹی قائم کی گئی ہے۔ مارکیٹوں کی شام 7 بجے بندش کا فیصلہ بھی کمیٹی کرے گی۔ وہ اسلام آباد میں پریس بریفنگ دے رہی تھیں۔ 6 سے 15 جون تک 3.5 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جائے گی۔ اس کے بعد 16 سے 24 جون کے اندر ساہیوال کا جو کول بیس پروجیکٹ ہے جس کی ٹوٹل کیپیسٹی 600 میگا واٹ کی ہے وہ بھی سسٹم میں شامل کر لی جائے گی، اور دورانیہ لوڈ شیڈنگ کا انشاءاللہ 3 گھنٹے ہو جائے گا۔ کابینہ نے، پرائم منسٹر نے اس کو 40% نہ خالی گورنمنٹ آفیشلز نہیں بلکہ کابینہ کے ممبرز کا بھی جو فیول کوٹا ہے اس کو کم کر دیا گیا ہے۔ کابینہ نے سیٹرڈے کی چھٹی کو بحال کر دیا ہے۔ پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے کہ اگر اس کا کیا میکنزم ہوگا ورک فرام ہوم کا، تاکہ ایفیشنسی پہ فرق نہ پڑے۔ نیشنل سطح کے اوپر ایک اویئرنیس کیمپین کی آج کابینہ نے منظوری دی ہے۔ سرکاری میٹنگز ہیں اور ان کو بھی زیادہ سے زیادہ ورچوئل اور ویڈیو کے اوپر شفٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تمام پرچیز آف آل ٹائپس آف وہیکلز کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے حکومت کی طرف سے۔ ٹریٹمنٹ ابراڈ ہے بائی گورنمنٹ آفیشلز، اور کابینہ اس کے اوپر مکمل بین لگا دیا گیا ہے۔ تمام فرنیچر اور تمام ایسی چیزوں کے اوپر بھی کمپلیٹ بین لگا دیا گیا ہے اس کی پروکیورمنٹ اور پرچیز کے اوپر۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آفس کے یوز کی مشینری ہے اس میں کچھ ایگزیمپشنز کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے وہ مشینری پرچیز بھی کرنی ہے تو ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو اس کو مانیٹر کرے گی، اس کے آسٹیرٹی کو، اور وہ اس کے اوپر اپنی رپورٹ بھی دے گی۔ اس کے اوپر بھی کمپلیٹ بین لگا دیا گیا ہے۔ جتنے آفیشیل وزٹس ہیں ابراڈ گورنمنٹ آفیشلز کی طرف سے، فنکشنریز کی طرف سے اور منسٹرز کی طرف سے، اس پہ بھی مکمل پابندی لگا دی گئی ہے۔ وزیر توانائی خرم دستگیر کہتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ حکومت نے طے کیا ہے کہ آئندہ درآمدی ایندھن سے بجلی نہیں بنائیں گے۔ پیداوار بڑھانے کے لیے سستے اور ماحول دوست ذرائع کا استعمال یقینی بنانا ہوگا۔ سابق حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے توانائی منصوبے بروقت مکمل نہیں ہو سکتے۔ وہ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ہم فیول باہر سے منگوا کے اس سے بجلی نہیں بنائیں گے، اس طرف ہمیں جانا ہے۔ یہ سمت کا تعین آج ہو گیا ہے۔ پھر آپشنز کیا ہیں؟ آپشنز ہیں ہائیڈل، آپشنز ہیں تھر اور ڈومیسٹک کول، نمبر 2 آپشن ہے، نمبر 3 سولر آف کورس، اور چوتھا ہے ونڈ۔ یہ 4 ایندھن ہیں جنہیں ہمیں استعمال کر کے آگے بڑھنا ہے، اور اس کے لیے جو پالیسی فریم ورک میں تبدیلی ہے وہ اس وقت ہم کر رہے ہیں۔ اس دفعہ گرمی وقت سے پہلے آنے سے، اور اب چونکہ ہمارے پاس مڈ اپریل سے لے کر ارلی جون کا ڈیٹا موجود ہے، پاکستان میں بجلی کی طلب، ڈیمانڈ فار الیکٹریسٹی
has risen by a quarter, 25% rise ہے 2021 اور 22 کے درمیان بجلی کی طلب میں. And this, in one sentence, is the real reason we are short of electricity today. We are all suffering due to load shedding. وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے لیے 250 ارب کا چشمہ رائٹ بینک کینال منصوبہ منظوری کے لیے ایکنگ کو بھجوا دیا ہے. کوشش ہوگی رواں سال ML1 منصوبہ آپریشنل ہو جائے. سندھ کو سابق حکومت نے کم پیسے دیے. ایک بہت ہی اہم منصوبہ جو پچھلے 30 سال سے ہمارے پلاننگ کے سسٹم میں فٹ بال بنا ہوا تھا اور جس کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، ٹیکنیک میں اپنی سفارشات کے ساتھ منظوری کے لیے بھیج دیا ہے. چشمہ رائٹ بینک کنال لفٹ کم گریوٹی پروجیکٹ تقریباً 250 ارب روپے کا ہے. 900 ارب روپے کا منصوبہ ہم نے دیامیر بھاشا ڈیم کے پاور پروجیکٹ کے لیے بھی منظور کیا ہے. ML1 کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ سال کے اندر ہم آپریشنلائز کریں گے. سندھ کے ساتھ پچھلے 3 سالوں میں 4 سالوں میں زیادتی بھی ہوتی رہی ہے، انڈر فنڈنگ ہوتی رہی ہے. تو ہمارے جو PSDP کی اگر آپ صوبائی تقسیم دیکھیں تو صوبہ سندھ کے لیے دوسرے نمبر پہ ہم نے فنڈز مختص کیے ہیں. تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت معاملات بہت بگاڑ چکی. اب حالات ان کے قابو سے باہر ہیں. ہر چیز کا علاج قیمتیں بڑھانا ہی نہیں ہے. اگر معیشت نہیں سنبھالی جا رہی تو پھر اقتدار چھوڑیں. ہر نیا دن معاشی شعبے سے بری خبر لاتا ہے. انتخابات کے ذریعے جلد استحکام نہ لایا گیا تو بہت دیر ہو جائے گی. وہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے. جب حکومت آئی تو پہلے 30 سے 40 دن ابہام میں گزارے. انہوں نے کوئی فیصلہ سازی نہیں کی. اس کے بعد ایک مہنگائی کی لہر. ہر چیز کا علاج ان کے پاس ایک ہی ہے کہ بس قیمت بڑھا دو. بجلی ہے 7 روپے بڑھا دو، 7.5 روپے. گیس ہے 45% بڑھا دو. تیل ہے 60 روپے لیٹر بڑھا دو. لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ 7,500 میگا واٹ یومیہ. اب بھی جھوٹ بول رہے ہیں. اب بھی لوگوں کو حقیقت نہیں بتا رہے کہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے. لوڈ شیڈنگ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ ان کے اپنے ہاتھ کے لگائے ہوئے پلانٹ امپورٹڈ ایندھن پہ جو چلتے تھے، انہوں نے خود جان بوجھ کے ان کو 25% جنریشن کیپیسٹی یعنی 25% جو ان کی پیداوار ہے اس پہ چلا رہے ہیں. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہم نے ایندھن خرید لیا 2 ماہ کے بعد، 2.5 ماہ کے بعد اور اب نہیں ہوئے گی، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. اگر ہماری پلاننگ میں فقدان ہوتا تو ہمارے 3.5 سال میں بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی. جب ان کی غیر سنجیدگی کی انتہا دیکھیں کہ وزیر اعظم نے آتے ساتھ پہلے دن بڑے دھڑلے سے اناؤنس کیا کہ ہم ہفتے کے روز بھی کام کریں گے اور محنت کریں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. آج یہ خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہفتے کے روز چھوڑ کے جمعے کو بھی آدھا دن کرنا پڑے گا تاکہ توانائی بچائی جائے. فوری طور پہ اس وقت عام انتخابات کی طرف جانا چاہیے. واضح ہو گیا ہے کہ ان لوگوں کے پاس کوئی منصوبہ بندی نہیں اور یہ اناڑی لوگ ہیں اور سوائے جھوٹ کے ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے عوام کو بیچنے کے لیے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے بلاول ہاؤس لاہور میں آصف زرداری سے ملاقات کی. ضمنی انتخابات مل کر لڑنے پر اتفاق ہوا. وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے آصف زرداری کی جانب سے دیے گئے ظہرانے میں شرکت کی. ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، سیاسی صورتحال اور ورکنگ ریلیشن شپ پر تبادلہ خیال ہوا. ضمنی انتخابات مشترکہ طور پر لڑنے پر بھی اتفاق ہوا. وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ عوام کی خدمت کے سفر میں تعاون کلیدی حیثیت رکھتا ہے. ہمارا اتحاد عوامی خدمت کے لیے ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہماری اتحادی جماعت ہے جسے ساتھ لے کر چلیں گے. آگے بڑھتے ہیں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے نیب کے تمام ڈائریکٹرز اور ان کے اہل خانہ کے اثاثہ جات کی تفصیلات طلب کر لی ہیں. چیئرمین PAC نے ہدایت کی کہ افسران کو بھی وہی پرفارما بھیجیں جو ملزم کو بھیجا جاتا ہے. نیب ڈائریکٹرز اور اہل خانہ کے اثاثہ جات کی تفصیلات طلب. افسران کو وہی پرفارما بھیجیں جو ملزم کو بھیجا جاتا ہے تاکہ انہیں سیاستدانوں اور تاجروں کی اذیت کا اندازہ ہو. چیئرمین PAC کی ہدایت. چیئرمین PAC نور عالم خان نے کہا کہ نیب حکام کا تحفہ قبول کرنا بھی کرپشن ہے. نیب افسران 1 ماہ میں زیر استعمال گاڑیوں اور مراد سمیت اثاثوں کی تفصیل جمع کرائیں. اگر پارلیمنٹیرین MNA فیڈرل منسٹر پرائم منسٹر پریزیڈنٹ آف پاکستان وہ سارے ایسے ڈکلیریشن اور وہ کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں جو احتساب کرتے ہیں وہ بھی کوئی مبررہ تو نہیں ہے، کوئی غلط کام تو نہیں ہے اس میں. اور اس میں ان کو برا لگتا ہے کہ اگر آپ ان کو کہہ دیں کہ وہی پرفارما آپ ذرا برا دیں، آپ بتا دیں کہ آپ کے والد دادا پردادا کا کیا چیز تھا،
आपने क्या, ये कहाँ से, ये घर प्लॉट कहाँ से मिला। चेयरमैन नैब का कहना था कि नैब कभी केस साबित ना करने पर माफी नहीं मांगता। क्या नैब ने किसी ईमानदार अफसर या सियासतदान को शुक्रिया का खत लिखा है? कायम मकाम चेयरमैन नैब जाहिर शाह ने बताया कि केस खत्म करने के लिए रीजनल डायरेक्टर्स की तजवीज़ को कानूनी विंग देखता है और एग्जीक्यूटिव बोर्ड चेयरमैन नैब की मुशावरत से इस पर हतमी फैसला करता है। मुल्क भर में कहर की गर्मी के साथ ही तवील लोड शेडिंग भी सताने लगी है। बलूचिस्तान में 16 घंटों तक की तवील लोड शेडिंग से दर्जियों समेत दुकानदारों का कारोबार शदीद मुतासिर हो रहा है। तफसीलात बता रहे हैं कोयटा से अबरार अहमद। मौसम की शिद्दत में इजाफे के साथ बलूचिस्तान में लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ता जा रहा है, जिससे कारोबारी जिंदगी बुरी तरह मुतासिर होने लगा है। सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा में 8 से 12 घंटे जबकि दीगर अजला में 12 से 16 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। काफ़ी डिस्टर्ब होता है, किसी का काम दे नहीं सकते, गाहक परेशान हो जाते हैं। आजकल ऐसे भी सीज़न का दौर है, शादियों का टाइम है, काम लेना फिर काम वक्त पर नहीं बनता है, बड़ी प्रॉब्लम है। बिजली हो तो प्रॉब्लम कोई नहीं। दर्जियों का कहना है कि महंगाई और माशी हालात के पेश नज़र कारोबार पहले ही कम है, अब घंटों बिजली की बंदी से कारोबार ठप होकर रह गया है। सारा काम ठप पड़ा हुआ, कारोबार वैसे नहीं महंगाई की वजह से, और लोड शेडिंग जो बगैर एलानिया की होती है उसमें तो मज़ीद हमारे लिए ना काम और मुश्किल हो जाता है होना। जो कस्टमर होते काम लिया होते हैं उनको टाइम पे नहीं दे सकते। गवर्नमेंट को चाहिए कि मज़दूर तबके का ख्याल करे ताकि कोई काम हो सके। महंगाई वैसे है, कारोबार वैसे नहीं है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत तवानाई के मनसूबों को फाल करके लोड शेडिंग में कमी लाए ताकि तवील लोड शेडिंग से मुतासिर अफराद सुख का सांस ले सकें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल का कहना है कि जिस दिन शहबाज शरीफ ने कहा ज़ीरो लोड शेडिंग होगी, उसी दिन बदतरीन लोड शेडिंग की गई। हम जानते हैं इन पर दबाव है। जब सारी दुनिया में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही थी, इमरान खान ने तब कीमतें कम की थी। जब पंजाब स्पीड गवर्नमेंट में आई ये इम्पोर्टेड हुकूमत, तो लोड शेडिंग नहीं थी। आप सबको याद है, को माजी बईद की बात नहीं है बल्कि माजी करीब की बात है। 1 मई को पंजाब स्पीड ने ये ऐलान किया कि अब ज़ीरो लोड शेडिंग होगी। आपको पता है उसी दिन दबा के लोड शेडिंग हुई। बिल्कुल आपके ऊपर दबाव है और आप पर तो कई वजूहात की वजह से दबाव है, वो बाद में बताता हूँ। दबाव हम पे भी था, लेकिन इमरान खान ने सबसे पहले एब्सोल्युटली नॉट अडोंगो कहा, फिर एब्सोल्युटली नॉट कहा जब ये कहा गया कि आप आवाम की खाल खींचें। तो जब पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत ऊपर जा रही थी, तो इमरान खान ने उसको नीचे करके दिखाया था। शिबली फराज ने कहा है कि कासिम सूरी बतौर डिप्टी स्पीकर तहरीक इंसाफ के इस्तीफे मंजूर कर चुके, इसलिए हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि हम मौजूदा स्पीकर के सामने पेश नहीं होंगे। वो लोग ओहदों पर बैठे हैं जो कानून को मतलूब हैं। जो डिप्टी स्पीकर थे उन्होंने बड़े क्लियरली वो रूलिंग दे दी थी कि ये इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। अब अगर ये चाहते हैं, जिस तरह के पहले भी इन्होंने किया था कि ये मंजूर नहीं करना चाहते और इसको एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, या इनकी और जो कोई कंसिडरेशंस होंगी, तो हमारी पार्टी का ये वो है कि हम नहीं जाएंगे स्पीकर के उसमें की प्रेजेंस में। अपोजिशन लीडर राजा राज हुसैन, उसको भी हम नहीं मानते हैं, और नूर आलम जो कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो चेयरमैन बनाए गए हैं एक बड़ी डूबियस किस्म की अरेंजमेंट में, हम उनको भी नहीं मानते। उन लोगों को मसनद इक़्तिदार पे बिठा दिया गया है या अकाउंटेबिलिटी के लिए बिठा दिया गया है जो कि खुद उसके मतलूब हैं। तो अब ऐसे हालात में कैसे इंसाफ हो सकता है? तर्जुमान सिंध हुकूमत का कहना है कि बल्दियाती तरमीमी एक्ट पर काफ़ी पेशरफ्त हो गई है। सिंध के आवाम को बेहतरीन कानून देंगे। इमरान खान खुदकुश बम्बार हैं, हर चीज़ को तबाह करके अब और तबाही चाहते हैं। किस तरीके से बल्दियाती निज़ाम को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है, बैलेंस बनाया जा सकता है, किस तरीके से 140A के एन मुताबिक हम अपने सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की तरामीम कर सकते हैं, इसके ऊपर हमारी मशावरत का सिलसिला जारी है। मशावरत हो रही है और कल भी हमने इसी हवाले से मशावरत की। बाकी मेरी एडमिनिस्ट्रेटरशिप के पीछे तो हर वो आदमी लगा है जो कि काम नहीं चाहता। तो जो लोग काम चाहते हैं वो मुझे सपोर्ट करें, जो काम नहीं चाहते वो रोड़े अटकाते हैं। इमरान खान साहब एक खुदकुश बम्बार हैं। वो एक मिशन पर आए थे किस तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, और आपने 3.5 सालों में देख लिया सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। मुआशी एतबार से, मुआशरती एतबार से हमारे इक़्तिदार पिछले 3.5 सालों में जो तहज़ीब तमद्दुन था हमारा, वो पता नहीं कहाँ चला गया।
سینیٹر فاروق ایچ نائک نے کہا ہے کہ 1999 کے بعد پہلی بار پارلیمنٹ نے نیب کے قانون میں تبدیلی کی. 10 دن کے بعد ہر صورت یہ بل قانون بن جائے گا. سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. صدر مملکت کو عوام کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے. اب یہ پہلی دفعہ ہے کہ یہ جو 99 کا جو قانون ہے، جس کو ہمیشہ کالا قانون کہا جاتا تھا، اور اس کو سپریم کورٹ، آنریبل سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ اس کو کیا کہتے ہیں پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس بے اندازہ تنقید ہو رہی تھی، تو اس کے اندر یہ تبدیلی لائی گئی ہے تاکہ اس کو شفاف قانون بنایا جائے، اور یہ ایسا قانون ہو کہ جو کہ قانون کے تمام جتنے بھی قانون کے کہتے ہیں قاعدے ہیں ان کو پورا کیا جائے اور کسی پر زیادتی نہ ہو. وہ ریاست کے صدر ہیں. جب وہ ریاست کے صدر ہیں تو تمام جو 22 کروڑ عوام کے صدر ہیں، اور ان کو جو بھی فیصلہ کرنا چاہیے عوام کے حقوق کو سامنے رکھ کے، عوام کی پریشانیوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا چاہیے. پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ متحدہ نے اپنا مینڈیٹ بیچا. یہ ضمیر فروش لوگ ہیں. کراچی میں پینے کا پانی گھر میں آ رہا ہے، نہ ہی سیوریج کا پانی گھر سے جا رہا ہے. آج آپ غیر منتخب میئر لگانے کی تیاری کر رہے ہیں. اگر ایسا کیا گیا تو ان کے خلاف عوام سڑکوں پر نکلیں گے. وہ کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. اس طرح کی کسی بھی موو کو رد کرتے ہیں، ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ حرکت کی گئی کہ سیاسی ایڈمنسٹریٹر، ایک تو یہ جو موجودہ ہیں یہ بھی نہیں چلنے چاہیے، اور جو اگر جوڑ توڑ کر کے اپنی کولیشن پارٹنر سے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی مل کر کوئی سیاسی ایڈمنسٹریٹر لے کر آتی ہے، ہم اسے ریجیکٹ کریں گے اور ہم اس کے خلاف سڑکوں پر آئیں گے. اس نے بھی حرام کھانا ہے، پہلے والوں نے بھی حرام کھایا ہے. آج کراچی کا حشر جو ہے وہ تباہ برباد ہے. آج کراچی نہ پینے کا پانی ہے، نہ پینے کا پانی گھر میں آ رہا ہے، نہ سیوریج کا پانی گھر سے جا رہا ہے. بیچا ہے ہر دفعہ آپ کے مینڈیٹ کو بیچا ہے انہوں نے. اس دفعہ بھی انہوں نے بیچا ہے. اپنی 2 وزارتیں لے کر، گورنرشپ کی جو ہے وہ یقین دہانی لے کر، اور بادی النظر اطلاعات ہیں، ذرائع کہتے ہیں کہ بھائی کیش، بڑا موٹا کیش بھی پکڑا ہے انہوں نے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے قومی احتساب بیورو کے چیئرمین کی تعیناتی کے لیے چیف جسٹس پاکستان سے مشاورت کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دی. چودھری محمد فہد عامی شہری کی جانب سے دائر درخواست پر سماعت کے دوران موقف اختیار کیا گیا کہ سپریم کورٹ نے 2001 میں فیصلہ دیا جس پر ابھی تک عمل درآمد نہیں کیا گیا. سپریم کورٹ نے نیب آرڈیننس کی سیکشن 6 میں ترمیم کرنے کا حکم دیا تھا. 20 سال گزرنے کے باوجود نیب آرڈیننس میں چیئرمین نیب کی تعیناتی سے متعلق شک میں ترمیم نہ کی جا سکی. چیف جسٹس پاکستان کی مشاورت کے بغیر نئے چیئرمین نیب کی تعیناتی سے روکا جائے. وکلاء کے دلائل سننے کے بعد عدالت نے درخواست مسترد کرنے کا حکم سنایا. اسپیشل کورٹ سینٹرل نے منی لانڈرنگ کے الزام میں وزیر اعظم کے بیٹے سلیمان شہباز سمیت 3 ملزمان کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے. اسپیشل سینٹرل کورٹ کے جج نے وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف FIA کے منی لانڈرنگ کیس پر سماعت کرنے والی عدالت کے 4 جون کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا، جس کے تحت اسپیشل کورٹ سینٹرل نے منی لانڈرنگ کے الزام میں سلیمان شہباز سمیت 3 ملزموں ملک مقصود اور طاہر نقوی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں. عدالت نے آئندہ سماعت پر متعلقہ پولیس سے وارنٹس کی عمل درآمد رپورٹ بھی طلب کی ہے. لاہور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کو کالعدم قرار دینے کے لیے درخواست پر حمزہ شہباز کو نوٹس جاری کر دیا. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شجاعت علی خان نے تحریک انصاف کے رکن اسمبلی زینب عبید سمیت 3 ارکان اسمبلی کی درخواست پر ابتدائی سماعت اپنے چیمبر میں کی. درخواست گزار کے وکیل نے بتایا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد منحرف اراکین کی پوزیشن واضح ہو چکی ہے اور منحرف اراکین کے ووٹ منفی ہونے سے حمزہ شہباز اکثریت نہیں رکھتے. پنجاب حکومت کے وکیل اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل طیب جان نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض اٹھایا اور نشاندہی کی کہ درخواست گزار تحریک انصاف کے رکن ہیں. درخواست پر مزید کارروائی 20 جون کو ہوگی. پنجاب کے آئندہ مالی سال میں ترقیاتی بجٹ کے لیے 587 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے. نواز لیگ اور اتحادی جماعتوں کے ہر MPA کو 50 کروڑ روپے کی ترقیاتی اسکیمیں دی جائیں گی. پنجاب کے آئندہ ترقیاتی بجٹ سے متعلق پہلا مسودہ تیار کر لیا گیا. 13 میگا ترقیاتی منصوبے نئے بجٹ میں شامل کرنے کی تجویز ہے. میگا منصوبوں کی تکمیل کے لیے مجموعی طور پر 237 ارب روپے کا فنڈ مختص کرنے کی تجویز ہے. جنوبی پنجاب کے لیے 35% تک بجٹ مختص کیا جا سکتا ہے. ذرائع کے مطابق حکومتی MPA سے ان کے ضلعوں کی ترقیاتی اسکیمیں لے کر شامل کر دی گئیں.
سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں الیکشن کمیشن نے پولنگ اسٹیشن کی سیکیورٹی کے لیے رینجرز سے مدد طلب کی ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے رینجرز اہلکاروں کی تعیناتی کے لیے ڈی جی رینجرز کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ وفاقی وزارت داخلہ کی ہدایت کے مطابق پولنگ اسٹیشنز کے باہر رینجرز کی نفری تعینات کی جائے۔ پولنگ کے سامان اور عملے کی حفاظت کے لیے پولیس اور رینجرز کی تعیناتی کے لیے درخواست کی گئی ہے، جبکہ فوج کے دستوں کو کوئک رسپانس فورس کے طور پر تعینات کرنے کی بھی درخواست ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دعا زہرا کی میڈیکل رپورٹ سامنے آ گئی جس میں اس کی عمر 16 سے 17 سال کے درمیان قرار دی گئی ہے۔ دعا کے والد نے نیا میڈیکل بورڈ بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ پولیس نے سندھ ہائی کورٹ کے احکامات پر کراچی سول اسپتال سے دعا زہرا کی عمر کے تعین کے لیے طبی معائنہ کرایا۔ دوسری طرف دعا کے والد نے میڈیکل رپورٹ کو چیلنج کرتے ہوئے ہیلتھ سیکرٹری کو خط لکھ دیا جس میں بتایا گیا ہے کہ دعا کی عمر 14 سال ہے۔ بے فارم بھی جمع کرا دیا۔ انہوں نے میڈیکل رپورٹ بنانے والوں کے خلاف کارروائی اور سینئر ڈاکٹرز پر مشتمل نیا میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا مطالبہ بھی کر دیا۔